نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک سواری پر سوار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حق اس کے بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ عز و جل پر بندوں کا حق یہ ہے کہ جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اسے عذاب نہ دے۔ یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمام مخلوق کو وجود بخشا، ان کے لیے دین اور دنیا کی تمام ضروریات مہیا کی اور بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ دنیا کی ساری مخلوقات ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ رب العالمین سے بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ خصوصاً انسانوں کو اللہ رب العالمین نے ایسی نعمتیں عطا فرما دیں اور ایسی نعمتوں سے نواز دیا کہ اس کا شمار کرنا ممکن ہی نہیں بلکہ محال ہے، اور فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 34۔ ترجمہ: اور جو کچھ تم نے مانگا سب میں سے تم کو عنایت کیا، اور اگر اللہ تعالیٰ کے احسان شمار کرنے لگو تو شمار نہ کر سکو، مگر لوگ نعمتوں کا شکر نہیں کرتے۔ کچھ شک نہیں کہ انسان بڑا بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ اللہ عز و جل کی انسانوں پر بے شمار نعمتوں کے علاوہ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ان کی رہنمائی کے لیے رسولوں اور نبیوں کو مبعوث فرمایا، جو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کراتے ہیں۔ اس لیے ہر فرد بشر پر ضروری ہے کہ اس منعم حقیقی اور کائنات کے رب کے حقوق کو پہچانے اور انہیں ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ عز و جل کی ذات اور صفات کے حقوق بہت زیادہ ہیں، ان میں سے چند اہم اور خاص الخاص حقوق آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا۔ یہ سب سے پہلا حق ہے اور اہم حق ہے جس کا ادا کرنا ہر شخص پر ضروری ہے، اور اس میں چند امور شامل ہیں۔ نمبر 1، اس کی ذات کی معرفت حاصل کرنا، اس رب کی صفات کی معرفت حاصل کرنا، اس کے حقوق کی معرفت حاصل کرنا۔ اسی لیے فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، سورہ حدید۔ ترجمہ: وہ پہلا ہے اور وہی پچھلا ہے، وہی ظاہر ہے، وہی پوشیدہ ہے، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی معرفت حاصل کی جائے جو اس پر ایمان لانے کی متقاضی ہو، اور اللہ رب العالمین پر ایمان لانے میں چند امور شامل ہیں۔ نمبر 1، اللہ عز و جل کے وجود پر ایمان لانا۔ نمبر 2، اللہ عز و جل کی ربوبیت پر ایمان لانا۔ نمبر 3، اللہ عز و جل کی الوہیت پر ایمان لانا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر ایمان لانا۔ اللہ عز و جل کا تیسرا حق یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ اللہ عز و جل پر ایمان لانے کے بعد اس کا سب سے بڑا حق اور عظیم حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو، اور نہ ہی کسی دوسری مخلوق کو۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر۔ سورہ حج آیت نمبر 62۔ ترجمہ: اور یہ اس لیے کہ خدا ہی برحق، اور جس چیز کو کافر اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور اس لیے خدا رفیع الشان اور بڑا ہے۔ اللہ عز و جل کے حقوق کا تقاضا یہ ہے کہ ہر قسم کی عبادت صرف اسی کے لیے خاص کی جائے، اور وہ اہم حق ہے
جس کا ذکر حدیث مبارکہ میں بھی ہوا، خواہ وہ عبادت کسی بھی طرح سے ہو، عبادت قلبیہ ہوں جیسے محبت، خوف، رجا، توکل وغیرہ، اور عبادت لسانیہ ہوں جیسے دعا، پناہ طلبی، فریاد طلبی وغیرہ، خواہ وہ عبادت قلبیہ ہوں جیسے محبت، خوف، رجا اور توکل وغیرہ کرنا، خواہ وہ عبادت لسانیہ ہوں جیسے دعا کرنا، پناہ مانگنا، فریاد طلب کرنا وغیرہ، خواہ وہ عبادت بدنیہ ہوں جیسے نماز ادا کرنا، روزہ رکھنا، طواف کرنا، رکوع اور سجدہ کرنا وغیرہ وغیرہ، خواہ وہ عبادت مالیہ ہوں جیسے صدقہ کرنا، قربانی کرنا، نذر و نیاز کرنا اور وقف کرنا، خواہ وہ عبادات بدنیہ ہوں اور مالیہ سے مرکب ہوں جیسے حج کرنا اور زیارت کرنا وغیرہ۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ ترجمہ: یہی خدا تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا نگران ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔